یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک سوال عبداللہ ریاضی صاحب سوال کرتے ہیں دلی سے، قصر کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ کیا آدمی قصر کرے؟ کیا دہلی میں آٹو چلانے والے لوگ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کیا وہ قصر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قصر کے مسئلے میں پہلے سے تمام علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ مسالک اربعہ میں اتفاق نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا قول 48 میل کا، اور آج کے حساب سے جو ہمارے زمانے کے علماء ہیں صاحب افتاء، وہ 80 کلومیٹر بتاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت قصر کو بیان نہیں فرمایا، یعنی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں مسافت قصر کا تذکرہ ہو۔ حدیث اس طرح کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور وہاں پہنچے تو وہاں پر جا کر آپ نے قصر کیا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مدینہ سے نکلے، چلتے چلتے ایک متعین مقام تک پہنچے تھے جو 9 میل تھا، 20 میل تھا، 30 میل تھا، 40 میل تھا۔ وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو اپنے نماز پڑھی اور قصر پڑھی، کیونکہ سفر کے لیے نکلے تھے آپ۔ قصد ایک لمبے سفر کا تھا، وہی 9 میل تک جانا نہیں تھا، 40 یا 48 میل تک جانا مقصود نہیں تھا، مقصود سفر تھا۔ اور قرآن شریف میں بھی جہاں قصر کے احکام ذکر کیے گئے ہیں تو وہاں پر مسافر کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ جو آسانی رکھی گئی ہے مسافر کے لیے۔ سفر میں دشواریاں بہت ہوتی ہیں، آج کل کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری دشواریاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں، اس کے وضو کے لیے، اس کی نماز کے لیے، کہ وہ جمع بین صلاتین کر سکتا ہے اور وہ صرف فرض ادا کر لے۔ یہ ساری سہولتیں سفر کی دشواریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے رکھی ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اس کی طرف سے یہ انعام ہے اس کے لیے۔ تو اگر آپ گھر سے نکلے ہیں سفر کے ارادے سے، سفر جیسی تیاری ہے، سفر جیسا مزاج ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہیں کہہ رہا ابھی آتا ہوں، گھوم کے آتا ہوں، جا کے آتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سفر میں جا رہا ہوں۔ گھر میں کپڑے، کھانا اور دوسری چیزیں بھی سفر کے لیے آپ لے کر جا رہے ہو، مزاج آپ کا سفر کا بنا ہوا ہے۔ یہ آپ نکلے اور نکلنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے شہر سے نکلنے کے بعد اور آپ ابھی 9 میل ہی پہنچے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ نماز کا وقت یہاں ہو گیا ہے، ورنہ یہاں جانا مقصود نہیں تھا نا آپ کا۔
یا تو آپ لمبے رہیں. تو یہ مسئلہ ہے. اصل قصر مسافر کے لیے رکھا گیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسافر مانتے ہیں, سفر جیسی تیاریاں کر رہے ہیں, آپ کا مزاج مسافر جیسا ہے, سفر جیسا ارادہ ہے, تو آپ قصر کر سکتے ہیں. ورنہ آج کے زمانے میں 40 میل 48 میل 50 میل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آدمی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے اور آ جاتا ہے واپس اسی وقت. نہ وہ یہ کہتا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں. تو ایسا آدمی جو یہ نہ کہے کہ میں مسافر ہوں, نہ یہ سمجھے کہ میں مسافر ہوں, نہ سفر جیسی تیاریاں کرے, تو اس کو قصر کی سہولت شرعاً نہیں ہونی چاہیے. رہی بات آٹو ڈرائیور جو ہمارے شہر دہلی میں صبح سے شام تک چلتے ہیں, کیا ان کے لیے قصر کی سہولت ہے؟ تو نہیں. یہ سفر میں نہیں نکلے, اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے ہی شہر میں کام کر رہے ہیں. یہ نہ مسافر ہیں نہ سفر میں ہیں. ان سے آپ پوچھئے کیا تم سفر میں جا رہے ہو, تو یہ نہیں کہیں گے سفر میں جا رہے ہیں. لہٰذا ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. پھر ملتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.